یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین، سلسلہ سونے نبی دے فرمان پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان عظمت عالی شان ہے، جیرا بندہ دین اور رات کو ترائے دفعہ شوق اور محبت نال میرے اتے درود پاک پڑھسی، اللہ تبارک و تعالی اون دین اور اون رات دے اون دے گناہیں کو معاف فرما رہے سی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نے روایت ہے، ارشاد فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بروز قیامت ترائے چیزاں اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے ہیٹھو حسین۔ پہلی چیز قرآن پاک، ارشاد فرمائے کہ قرآن پاک اپنے پڑھن آلے واسطے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جھگڑا کرے سی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے قرآن دا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور دوجی چیز جیری اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے ہیٹھو سی، ارشاد فرمائے امانت۔ اور تریجی چیز صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے تلے ہے، اور اس صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ عرض کرینی ہے، یا اللہ جائے میں کو جوڑے تو او کو جوڑ لے، جائے میں کو تروڑے تو او کو تروڑ لے۔ محترم ناظرین، این حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترائے چیزیں دے بارے ارشاد فرمائے کہ ترائے چیزیں کو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اپنا خاص قرب عطا فرمے سی۔ او خاص قرب کیا ہے؟ او خاص قرب اے ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ترائے چیزیں کو اپنے عرش دے تلے جا دے سی، اور اے ترائے چیزاں جیرے اللہ تبارک و تعالی دا قرب حاصل کرے سن، یعنی قرآن پاک، امانت اور رشتہ دارے نال اچھا تعلق، جیرے ویلے انہیں چیزیں کو اللہ تبارک و تعالی دا قرب حاصل تھی سی، جیرے لوگ انہیں ترین چیزیں تے عمل کرانا لے ہن، انہیں دے عامل ہن، اللہ تبارک و تعالی انہیں چیزیں دی برکت نال انہیں عاملین کو بھی اپنا قرب عطا فرمے سی۔ کیونکہ اگر بادشاہ نال وزیر دی کرسی ہوئے تے وزیر دے جیرے جانا نالے ہونن، وزیر دے جیرے قریبی ہونن، او بھی وزیر دے تعلق نال بادشاہ دے قریب تھی وینن۔ بلا تشبیہ و تمثیل قرآن کو اللہ تبارک و تعالی دا خاص قرب ملن دا مطلب یہ ہے کہ جیرے قرآن پاک پڑھن آلے ہیں انہیں کو بھی اللہ دا قرب نصیب تھی سی، جیرے قرآن پاک تے عمل کرانا لے ہیں انہیں کو بھی اللہ تبارک و تعالی دا قرب نصیب تھی سی۔ کیونکہ جیرے ویلے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی دے قریب ہو سی تے قرآن پاک دے صدقے اور طفیل نال قرآن پاک پڑھن والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی دا خاص قرب نصیب تھی سی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ قرآن پاک اپنے پڑھن والے واسطے تے قرآن پاک تے عمل کرن والے واسطے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جھگڑا کرے سی۔ محترم ناظرین، قرآن پاک او مقدس کتاب ہے جیری بندے دی شفاعت واسطے اللہ تبارک و تعالی نال جھگڑا کرے سی۔ جھگڑے کرے مراد کیا ہے؟ جھگڑا عام طور تے دو طرح دا ہوندے۔ ایک جھگڑا اے ہوندے کہ کہیں کو نیچا دکھاون واسطے جھگڑا بندہ کریں دے، اور ایک جھگڑا ناز اور پیار والا جھگڑا ہوندے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جیرا جھگڑا کرے سی اے ناز والا جھگڑا ہو سی۔ ناز والا جھگڑے کے مراد اے ہے کہ جی میں ایک لاڈلا بال، جی میں بہوں والدین دا بہوں پیارا بچہ والدین دی بارگاہ وچ والدین کو اصرار کریں دے
کہ نہیں ابو میرے کو سائیکل لا دیو، میرے کو فلاں چیز گھن دیو، نہیں میرے کو ضرور چاہیے، اور اندے اصرار دی وجہ کنے والدین اندے ناز آلے جھگڑے دی وجہ کنے، اندے ناز آلے اصرار دی وجہ کنے والدین اندہ آکھیا منیں دین، اور جیری چیز دی او فرمائش کریں دے والدین اندی فرمائش پوری کریں دین۔ ایویں قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ناز آلہ جھگڑا کرے سی کہ یا رب العالمین اے دنیا تے ای میری تلاوت کیتی ہے، یا رب العالمین ای دنیا تے میرے ہوتے عمل کیتا ہے، تو ایندے حق وچ میری شفاعت قبول فرما۔ نہ صرف قرآن پاک بلکہ حدیث پاک وچ سورہ ملک دے بارے بھی ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ سورہ ملک اپنے پڑھن آلے واسطے، اپنے پڑھن آلے دی شفاعت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ ناز آلا جھگڑا کرے سی۔ تو سورہ ملک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنے پڑھن آلے دی شفاعت واسطے جھگڑا کرے سی۔ اور این حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا گئے کہ قرآن پاک اپنے پڑھن آلے تے اپنے ہوتے عمل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ شفاعت واسطے جھگڑا کرے سی۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے او کہ جیڑا قرآن پاک دی تلاوت کریں دے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے شخص کو مبارک ہوئے کہ بروز قیامت اوندا شفیع، اوندا مددگار، اوندا شفاعت کرنے والا قرآن پاک ہو سی۔ بروز قیامت جیرے ویلے کوئی کہیں دا ساتھ نہ رہ سی اور بندہ بے بس ہو سی، اون ویلے اگر قرآن پاک دی شفاعت مل ونجے، اگر اون ویلے قرآن پاک اپنے پڑھن آلے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جھگڑا کر کے ان دی شفاعت کروا گھنے، کتنے وڈے اعزاز دی گال ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک پڑھن دی بہو فضیلت ہے، قرآن پاک پڑھن بہو سعادت مندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھن والے دے بارے ارشاد فرمائے کہ بروز قیامت قرآن پاک پڑھن والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے سی کہ قرآن پاک پڑھدا ون اور جنت دے درجات طے کریندہ ون، اور جیویں تو دنیا وچ تلاوت کریندہ ہمیں، یعنی آہستہ تلاوت کریندہ ہمیں تو اویں تلاوت کریندہ رہ ون، جے تے تو تلاوت کریندہ رہ ویسیں جنت دے درجات طے کریندہ رہ ویسیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک جنت دے درجات طے کرن دا سبب ہے، قرآن پاک ساری شفاعت دا سبب ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرے سینے وچ قرآن کہنی اون سینے دی مثال ویران گھر دی کار ہے، یعنی گھر دی آبادی انسانے نال اور سامان نال ہوندی ہے۔ جیرے گھر وچ انسان کہنی وزدے، جیرے گھر وچ کوئی سامان کہنی ہوندا، سیانے آدن کہ خالی گھر جنات اور شیاطین دا مرکز ہوندے، جن بھوت اے خالی گھر وچ ہوندن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی کہ جیرا سینہ قرآن پاک کنے خالی ہے، ان دی مثال خالی گھر دی کار ہے، یعنی خالی گھر بھی ویران ہوندے، اور جیرے سینے وچ قرآن پاک کہنی او سینہ بھی ویران ہے۔ قرآن پاک سارے واسطے بروز محشر بخشش اور شفاعت دا سبب بنے، لیکن اگر اساں قرآن پاک کنے غافل رہوں تو یہ ساری کم بختی ہے، یہ ساری بدبختی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی بدبختی کو سعادت مندی وچ تبدیل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این حدیث پاک وچ ارشاد فرمائے کہ قرآن دا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ قرآن دے ظاہر کنے مراد اے ہے کہ قرآن پاک دے ظاہری الفاظ، اور قرآن دے باطن کنے مراد اے ہے کہ قرآن پاک دے معانی، یعنی ایک شخص او ہے کہ جیرا قرآن پاک دی ظاہری تلاوت کریں دے، قرآن پاک دے باطن کو نہیں جاندا، قرآن پاک دے معانی کو نہیں جاندا، قرآن پاک تے غور و فکر نہیں کریں دا، تدبر نہیں کریں دا،
او صرف ظاہر نال واقف ہے، او کو باطن دا علم کا نہیں۔ بعض علماء فرمائے قرآن دا ایک ظاہر کنے مراد اے ہے کہ قرآن دے ظاہری احکام، شرعی احکام، اور قرآن دے باطن کنے مراد اے ہے طریقت دے سلسلے۔ مراد اے ہے کہ قرآن پاک دا ظاہر بھی ہے، قرآن پاک دا باطن بھی ہے۔ جائیں قرآن پاک دے ظاہر تے عمل کیتے، یعنی قرآن پاک دی صرف تلاوت کیتی ہے، صرف الفاظ پڑھیں، قرآن پاک اندی بھی شفاعت کرے سی۔ اور جائیں قرآن پاک دے ظاہر نال قرآن پاک تے باطن تے بھی عمل کیتے، یعنی اندے معنی تے غور و فکر کیتے، تدبر کیتے، اور قرآن پاک پڑھن دے نال نال اون اے بھی سوچے کہ رب دا کلام میں کو کیا ارشاد فرمینا پے، رب میں کو کیا حکم لینا پے، اور کیڑی چیز کنے منع کرینا پے۔ قرآن پاک دے الفاظ پڑھن اے بھی خوش بختی ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرن اے بھی فضیلت دا سبب ہے۔ یعنی اگر کہیں کو ترجمہ سمجھ نہیں آندا، وہ اے نہ سمجھے کہ قرآن پاک دا مقصد حاصل نہیں تھیا یا قرآن پاک دا ثواب نہیں ملا۔ انجی گال بالکل کہہ نہیں، جیرا قرآن پاک دے الفاظ پڑھسی، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک لفظ پڑھتے او کو ڈاہ ڈاہ نیکیاں عطا فرمیسی۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرا قرآن دا ایک حرف پڑھسی، اللہ تبارک و تعالی ایک حرف دے بدلے ڈاہ نیکیاں عطا فرمیسی۔ آپ ارشاد فرمائے الف لام میم، اے اگرچہ بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ این ایک لفظ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لفظ ایک ہے لیکن اندے وچ حرف اتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ دے بدلے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاہ ڈاہ نیکاں عطا فرمیسی۔ کتنی وڈی سعادت دی گال ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قرآن پاک دے الفاظ دی تلاوت کریں دے وہ بھی خوش بخت ہے، اور اگر کوئی قرآن پاک دے الفاظ دی تلاوت دے نال نال اون دا ترجمہ بھی پڑھ دے اور اون ترجمے تے غور کریں دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیڑی چیز دا حکم ارشاد فرمائے اون دے اوتے عمل کریں دے، اور جیڑی چیز کنے منع کیتے اون کنے روک ویندے، اون دا قرآن نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور قرآن پاک نال جیندا جتنا تعلق ہو سی اویں قرآن پاک بروز قیامت ان دی شفاعت کرے سی۔ یعنی اگر کہیں دا صرف ظاہری تعلق ہے تو ان دی شفاعت بھی طرح دی ہو سی، اور اگر کہیں دا ظاہری بھی تعلق ہے باطنی بھی تعلق ہے ان دی شفاعت بھی طرح دی ہو سی۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک نال جیندا جتنا مضبوط تعلق ہو سی، جیندا جتنا مضبوط رشتہ ہو سی، قرآن پاک دی اون دے واسطے شفاعت ہی اتنی بھرپور ہو سی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ قرآن دا ظاہر بھی ہے، قرآن دا باطن بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن دے ظاہر کو پڑھے اور قرآن دے باطن کو پڑھ کے سمجھ کے اون دے ہوتے عمل کرے۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی گال ارشاد فرمائی کہ قرآن عرش دے سائے تلے ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت قرآن کو اپنے عرش دے تلے جا دے سی، اور قرآن کو عرش دے تلے جا دیون دا مطلب یہ ہے کہ جیلے قرآن تے عمل کرانا لے ہیں، جیلے قرآن کو پڑھانا لے ہیں، اللہ تبارک و تعالی گویا کہ انہیں کوئی اپنے عرش دا سایہ عطا فرمے سی، اور جیویں قرآن کو اللہ تعالی دا قرب حاصل تھی سی، ایویں قرآن پاک پڑھنا لیں اور قرآن پاک تے عمل کرنا لے کو بھی اللہ تبارک و تعالی دا قرب نصیب تھی سی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دوجی چیز جیڑی اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے ہیٹھو ہو سی، ارشاد فرمائے کہ امانت ہے۔ امانت کنے کیا مراد ہے؟ علماء فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی جیرے اپنے حق ارشاد فرمائیں او حق، اور اللہ تبارک و تعالی جیرے مخلوق تے بارے حق ارشاد فرمائیں انہیں دوہیں حق تے عمل کرن، اے دوہیں حق انسان دے ہوتے امانت ہے۔ اور امانت دا مطلب کیا ہے؟ امانت دا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت کو پورا کرے، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی دے حق بھی ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالی دے مخلوق دے حق بھی ادا کرے۔ جائیں اللہ دا حق ادا کیتے، جائیں اللہ دی مخلوق دا حق ادا کیتے، گویا کہ اون اللہ تعالی دی امانت کو پورا کر دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دے حقوق بھی بندے تے امانت ہیں اور لوگیں دے حقوق بھی بندے تے امانت ہیں، اور جہرے بندے
انہیں ڈوہیں حقوق تے عمل کیتے، انہیں ڈوہیں حقوق کو پوری طرح ادا کیتے، اون گویا کہ اللہ تبارک و تعالی دی امانت کو ادا کر دیتے۔ اور اے امانت جیرا اللہ تبارک و تعالی دے حق دی امانت اور بندے دے حق دی امانت کو پورا کرے سی، اون دے واسطے خوشخبری کیا ہے؟ اون دے واسطے خوشخبری اے ہے کہ جیری چیز تے او عمل کرے نہ پے، یعنی امانت، او امانت بروز قیامت اللہ تعالیٰ دے عرش دے ہیٹھو ہو سی۔ اگر اے امانت اللہ تعالیٰ دے عرش دے ہیٹھو ہو سی، جیویں قرآن اللہ تعالیٰ دے عرش دے ہیٹھو ہو سی، اور اپنے پڑھن والے دی شفاعت واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جھگڑا کرے سی، گویا کہ ایویں امانت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرے سی، یا رب العالمین ای دنیا تے تیرے بھی حق پورے کیتے اور مخلوق دے حق بھی پورے کیتے، گویا کہ این میرا حق یعنی امانت دا حق پورا کیتے تو ان دی بخشش و مغفرت فرما دے۔ گویا کہ امانت کو پورا کرن والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا خاص قرب حاصل کرے سن، خاص بخششاں حاصل کرے سن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے خاص فضل دے حقدار ہو سن۔ اور تیجی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی دا مطلب یہ ہے رشتہ داریں نال اچھا سلوک کرن۔ رشتہ داریں دی پوری تفصیل ہے، لیکن جیرے رشتہ دار دا جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہے اون دا حق بندے تے اتنا زیادہ ہے۔ بندے دا سب کنے قریبی رشتہ اون دے والدین ہیں، ایت واسطے والدین دے حقوق بنے رشتہ داریں کنے زیادہ ہیں۔ اتلے تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک شخص عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں زیادہ محبت اور حسن سلوک اور زیادہ احسان کہندے نال کراں؟ کیڑا بندہ زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک دا، میرے احسان دا، کہ جہندے ہوتے میں زیادہ احسان کراں، جہندے نال میں زیادہ حسن سلوک کراں، او کیڑا بندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اون شخص دوبارہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، این دے بعد یعنی والدہ دے بعد زیادہ حسن سلوک دا کون حقدار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوجھی دفعہ ارشاد فرمائے کہ تیری ماں۔ اور اون تیجی دفعہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، این دے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اون چوتھی دفعہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، این دے بعد زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تیرا پیو۔ اینا مطلب یہ ہے کہ ماں اور پیو بندے دے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، تے اس واسطے انہیں دا حق بھی زیادہ ہے۔ والدین چونکہ قریبی ہیں اور انہیں دا اتنا زیادہ حق ہے، انہیں دا اتنا زیادہ حق ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تیرے والدین تیرے واسطے جنت ہیں اور تیرے والدین تیرے واسطے دوزخ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر تو والدین دا حق ادا کرے سیں، اگر تو والدین کو راضی کرے سیں تو جنت دا حقدار بن سیں، اگر تے والدین کو ناراض کیتا یہ والدین تیرے دوزخ وچ ونجن دا بھی سبب بن سن۔ مراد یہ ہے کہ والدین یہ نہیں چاہتے کہ اولاد دوزخ وچ ونجے، لیکن اگر اولاد والدین دے حق ادا نہ کرے سی تا والدین دے حق ادا نہ کرن دی وجہ کنے او دوزخ دے مستحق ہو سن، عذاب نار دے مستحق ہو سن۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ دے عرش نال لٹکی ہوئی ہے، اور او اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کریں دیے، یا اللہ جیرا میں کو جوڑے تو او کو جوڑ لے، جیرا میں کو توڑے تو او کو توڑ لے۔ جوڑن کرے مراد یہ ہے جیرا اپنے قریبی رشتہ دارے نال، عزیزے نال تعلق کو قائم رکھے، اون میں کو جوڑے، لہٰذا تو او کو اپنی رحمت نال جوڑ لے، اور جائیں اپنے قریبی رشتہ دارے نال تعلق نہیں رکھا، اے اللہ او کو تو توڑ لے، یعنی اپنی رحمت کنے دور کر دے۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرینی ہے، دعا کرینی ہے کہ اے اللہ جرا میں کو جوڑے
تو کو اپنی رحمت نال جوڑ لے، جرا میں کو توڑے تو کو اپنی رحمت کنے دور کر دے تو کو توڑ لے۔ محترم ناظرین، انسان دے سب کنے قریب ترین رشتہ دار جویں کہ میں پہلے عرض کی تھی والدین ہیں، والدین دے بعد بھیڑی برا ہیں، بھیڑی براویں نال اچھا تعلق اور اچھا سلوک قائم کرے، اور ان دے بعد چچا، ماموں، پھپھو، خالہ، یہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں یہ سارے حسن سلوک دے حقدار ہیں، انہیں نال اچھا سلوک کرن ساری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اے رشتہ داری، اے صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش دے تلے ہو سی۔ مراد یہ ہے کہ این صلہ رحمی کو بھی اللہ تعالیٰ دا خاص قرب حاصل ہو سی، اور جائیں صلہ رحمی کیتی ہو سی، اپنے رشتہ دارے نال اچھا تعلق کیتا ہو سی، چونکہ صلہ رحمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال خاص قرب حاصل ہو سی، تا این جائیں صلہ رحمی تے عمل کیتے، اون صلہ رحمی تے عمل کرن والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا خاص قرب حاصل ہو سی۔ رشتہ دارے نال اچھا تعلق قائم کرن اور رشتہ دارے نال حسن سلوک کرن دی کتنی بہت وڈی فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت این حدیث پاک وچ بیان کیتی گئی، رشتہ دارے نال اچھا سلوک کرن والے کو اللہ دا قرب حاصل تھی سی، اے پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیڑا شخص چاہندے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دے رزق وچ وسعت کرے اور ان دی عمر وچ اضافہ کرے، او اپنے رشتہ دارے نال اچھا تعلق قائم کرے۔ سبحان اللہ، اج اساں وچوں ہر شخص چاہندے کہ ان دے رزق وچ اضافہ ہوئے، بہت زیادہ رزق ہوئے، اور ہر شخص چاہندے کہ ان دی لمبی عمر ہوئے، لمبی حیاتی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی عمر دا اور وسعت رزق دا گویا کہ نسخہ ارشاد فرما دیتے کہ اگر تسا چاہندے ہو کہ تمہاری عمر لمبی تھی ونجے، اگر تسا چاہندے ہو کہ تمہارے رزق وچ اضافہ تھی ونجے، تو اپنے رشتہ دارے نال اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ دارے نال تعلق جوڑو، اپنے رشتہ دارے نال تعلق قائم کرو، اپنے رشتہ دارے نال تعلق نہ توڑو بلکہ جوڑو۔ جیڑا رشتہ دارے نال تعلق توڑے سی او اللہ دی رحمت کنے دور تھی وے سی، اور جیڑا رشتہ دارے نال تعلق جڑے سی او اللہ دی رحمت دے قریب تھی وے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل کو حاصل کرن دا حقدار تھی وے سی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سارا رشتہ دارے نال اج تعلق بہت کمزور تھی چکے۔ اج دے دور وچ اگر جائزہ گدا ونجے، انسان اپنے بھیڑی بھراویں کو کم ٹائم دے سی اور بیا دنیا بھر کو زیادہ ٹائم دے سی۔ اپنے بھیڑی بھراویں واسطے کوئی دعوت کہیں نہیں، دنیا بھر واسطے دعوت ہے۔ رمضان ہے، رمضان وچ لوگ افطار پارٹا کریں، افطار پارٹی میں دنیا دے لوگ شامل ہو سن، شامل کہنا ہو سن تا بھیڑ بھرا کہنا ہو سن، چچا شامل کہنا ہو سی، پھپھو شامل کہنا ہو سی، خالہ شامل کہنا ہو سی، قریبی رشتہ دار اساں کنے دور ہیں، اور جنہیں نال کوئی رشتہ کہنی او سارے قریب ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ قریبی رشتہ داروں کو قریب کرنے دا حکم ارشاد فرمیندی ہے، اگرچہ کہ انسان کو چاہیے کہ جڑے رشتہ دار کہیں نہیں انہیں نال بھی اچھا تعلق قائم رکھے، ان کا مطلب یہ کہیں نہیں کہ انہیں نال برا تعلق رکھے، انہیں نال بھی اچھا تعلق رکھے، لیکن زیادہ اچھے تعلق دے حقدار سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس واسطے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تسا صدقہ دیو تو سب کنے پہلے قریبی رشتہ دار کو دیو، قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیون افضل ہے، قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیون افضل ہے۔ اور یہ افضل کیوں ہے کہ ان دے وچ دو نیکیاں ہیں، ایک نیکی تا یہ ہے کہ ان صدقہ ادا کیتے، ایک نیکی تا یہ ہے کہ ان زکوٰۃ ادا کیتی ہے، اور دوسری نیکی یہ ہے کہ ان اپنے رشتہ دار کو دے کے رشتہ داری دے حق کو ثابت کیتے، رشتہ داری دے حق کو ادا کیتے۔ اگر اپنا رشتہ دار زیادہ حاجت مند ہے، زیادہ ضرورت مند ہے، اگر اپنے رشتہ دار دے گھر وچ بیماری ہے، پریشانی ہے، اگر سارے پیسے دنیا بھر وچ تقسیم تھیویں لیکن سارے رشتہ دار دی پریشانی دور نہ تھیوے، سارے رشتہ دار دی بیماری دور نہ تھیوے، سارے رشتہ دار کو کھاون واسطے نہ ملے، اگر رشتہ دار بھکھے رہ ونجن تو این سخاوت دا کیا فائدے؟ اگر اپنے گھر وچ انسان نظر نہ کرے اور دوجھے دے گھریں کو آباد کرے، ہو سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایندہ بھی ثواب عطا فرماوے، لیکن اپنے رشتہ داریں کو دیون دا جرا ثواب ہے او غیریں کو دیون دا ثواب کہیں نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اپنے رشتہ داریں نال اچھا تعلق قائم کرے اور اپنے رشتہ داریں کو اگو رکھے،
اور اپنے رشتہ داروں کو اہمیت رہے اور رشتہ داروں کو ہر پارٹی وچ ہر دعوت وچ ہر موقع تے اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھے۔ اگر رشتہ دار خوش تھی گئے، اگر رشتہ دار راضی تھی گئے تو حدیث پاک دے مطابق صلہ رحمی یعنی رشتہ دارے نال اچھا تعلق اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرے سی کہ اے اللہ دنیا وچ ای میں کو جوڑا ہا، اج تو اپنی رحمت نال ای کو جوڑ لے، تو اپنی رحمت دے قریب کر دے۔ محترم ناظرین، کتنی وڈی اعزاز دی گال ہے کہ دنیا وچ ایک اینجا رشتہ بھی موجود ہے کہ جیرا بروز قیامت اللہ دی رحمت دے قریب کر دے سی، او رشتہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ اگر بعض اوقات یہ بھی ہوندے کہ بندہ اپنے رشتہ دار نال تعلق قائم کرنا چاہندے لیکن رشتہ دار تعلقات تروڑ لیندے، اگر انہیں ایک دفعہ تعلق تروڑے تو سب کو تعلق تروڑنا نہیں چاہیے بلکہ بار بار جوڑنا چاہیے، ساری طرفوں بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ اگرچہ انہیں کنے کوئی رسپانس نہ ہوئے، اگرچہ وہ اچھا رسپانس نہ دے دے ہوئیں، لیکن ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری طرفوں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات اسا معاشرے سنتے ہیں، اسا تا کوشش کیتی ہے کہ انہوں نے گال کروں لیکن ساری گال دا جواب ہی نہیں لیندے، ساری دعوت آندے نہیں، اس واسطے اسا دعوت دیونی چھوڑ دیتے، اس واسطے اسا گال کرانی چھوڑ دیتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، بلکہ اگر وہ گال دا جواب نہیں لیندے تو ساکو تعلیم اے ہے، مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اگر او علاوے یا نہ علاوے، اگر وہ دعوت قبول کرے یا نہ کرے، اسا ولو کو دعوت لیوں اور اسا اگو ود کے اسا قدم ودھا کے اندے نال تعلق قائم کروں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ دارے نال تعلق قائم کرے نا اور بار بار قائم کرے نا، لیکن میرے رشتہ دار بار بار تعلق توڑ لیندے، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تو اپنے تعلق کو ہمیشہ جوڑ کے رکھ، تو اپنے تعلق کو نہ توڑ، اگر او تعلق توڑیں توڑ دیویں لیکن تو اپنی طرف پوری کوشش کر۔ اور ارشاد فرمائے کہ اگر ایویں ہے کہ تو ول تعلق جڑے نہیں اور تیرے تعلق جوڑنے دے باوجود او ول تعلق ختم کر دیں تو ارشاد فرمائے کہ ول تو انہیں دے منہ وچ خاک پینی۔ مراد یہ ہے کہ انہیں دے تعلق توڑنے دے باوجود بھی اگر تو پہل کرے نہیں تو تیرا پہل کرن انہیں واسطے شرمندگی دا باعث ہے۔ تو اپنے تعلق کو قائم رکھ، تو اپنے این عمل کو قائم رکھ اور این عمل دی وجہ کنے تے کو کوئی نقصان کہنی، بلکہ تو اپنے عمل دی وجہ کنے بار بار انہیں کو شرمندہ کرنی، او بار بار شرمندہ تھینیں کہ اسا دے انہیں نال تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان دے باوجود اے تعلقات قائم کرن وچ پہل کریں دے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی پیاری مثال ارشاد فرمائی کہ اگر تو تعلق جڑے نہیں اور او تعلق ختم کریں دیں ولتا تو انہیں دے منہ وچ خاک پہنی، انہیں کو شرمندہ کریں نہیں، تو فضیلت علیہ ہی میں، تو افضل ہی میں کہ تو تعلق جڑے نہیں۔ شرمندگی انہیں دی پاسو ہے کہ جیڑے تیرے گال دا جواب نہیں لینے۔ این حدیث پاک کنے ساکو اے پتہ چلا کہ رشتہ دارے نال اچھا تعلق اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے حاصل کرن دا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ دے قرب کو حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان وچ عام طور تے ہر صاحب ثروت اور جتنی جے کو استطاعت ہوندی ہے صدقہ اور خیرات تقسیم کریں دے۔ این دے وچ بھی صدقہ اور خیرات تقسیم کرن وچ بھی این گال کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اپنا کوئی قریبی رشتہ دار مستحق ہے تو ان دی مدد پہلے کرنی چاہیے اور مدد بھی این طریقے نال کرنی چاہیے کہ کوئی محسوس نہ تھی ہوئے، کیونکہ قریبی رشتہ دار محسوس بھی بہت کریں دیں، لہٰذا انہیں دی عزت نفس دا لحاظ کریں ہیں۔ اپنے صدقات، اپنے خیرات اور صدقات اور خیرات دے علاوہ بھی اپنی مدد دا زیادہ حقدار سارے قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں نال اچھا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج دی حدیث پاک وچ اے پتہ چلا کہ قرآن پاک، امانت اور صلہ رحمی اے تریے عرش دے سائے تلے حسین اور جائیں انہیں تریے کو اپنائے او بھی انشاءاللہ انہیں چیزیں دے صدقے عرش دے سائے دا حقدار ہو سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب دا حقدار تھی سی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ